اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وما ارسلناک، اور ہم نے نہ بھیجا تمہیں الا مبشرا و نذیرا، مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ قل ما اسألکم، تم کہو میں نہیں مانگتا تم سے، علیہ من اجر، اس پر کوئی اجر، الا من شاء، مگر جو چاہے، ان یتخذ، کہ اختیار کرے، الی ربہ سبیلا، اپنے رب کی طرف راستہ، وتوکل، اور تم بھروسہ کرو، علی الحی الذی، اس زندہ پر جو لا یموت، کبھی نہ مرے گا، وسبح بحمدہ، اور پاکی بیان کرو بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، وکفی بہ، اور وہی کافی ہے، بذنوب عبادہ، اپنے بندوں کے گناہوں سے، خبیرا، اپنے بندوں کے گناہوں سے وہ خبردار ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، لیکن جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایمان اور طاعت اور جنت کی خوشخبری دینے والا، اور کفر و معصیت پر جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے فرما دیجئے کہ میں وحی کی تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، لیکن جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے اور اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرے۔ مراد یہ ہے کہ ایمانداروں کا ایمان لانا اور ان کا طاعت الہی میں مشغول ہونا ہی میرا اجر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر جزا عطا فرمائے گا، اس لیے کہ امت کے نیک لوگوں کے ایمان اور ان کی نیکیوں کے ثواب انہیں بھی ملتے ہیں، اور ان کے انبیاء کو جن کی ہدایت سے وہ اس رتبے پر پہنچے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ، اور اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی نہ مرے گا، اور اس کی حمد کرتے رہو، اس کی پاکی بیان کرو، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہ بھی کافی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان مشرکوں سے فرما دیں میں وحی کی تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، اور اس آیت میں حکم فرمایا ہے کہ آپ تمام امور میں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ فرمائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں جو کبھی نہ مرے گا، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ مرنے والے پر بھروسہ کرنا یہ تو عقل مند کی شان نہیں، اور آپ اس کی حمد کرتے ہوئے پاکی بیان کریں، اس کی طاعت اور شکر بجا لائیں، اور اپنے بندوں کی گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہی کافی ہے۔ اس سے کسی کا گناہ چھپ سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا، جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں 6 دن میں بنایا، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے، تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ فی ستۃ ایام، 6 دن میں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل وہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے 6 دن میں بنائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 6 دن کی مقدار میں بنائے، کیونکہ اس وقت رات دن اور سورج تو تھے ہی نہیں، اور اتنی مقدار پیدا کرنا اپنی مخلوق کو آہستگی اور اطمینان کی تعلیم دینے کے لیے ہے، ورنہ وہ ایک لمحے میں سب کچھ پیدا فرما سکتا ہے، قادر ہے اس بات پر۔ آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کرنے کے بارے میں مزید تفصیل سورہ اعراف آیت نمبر 54 کے تحت ملاحظہ کرنا۔ استوا علی العرش، عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ استوا اور اس طرح کی جو چیزیں قرآن پاک کی آیت میں ذکر ہوئی ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کی کیفیت کے درپے نہیں ہے کہ کیسے استوا فرمایا عرش پر، کس کیفیت میں، اس کی آگے ہم گفتگو میں نہیں کریں گے، ان کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ بعض مفسرین استفا کو بلندی اور برتری کے معنی میں لیتے ہیں، اور بعض استعلاء کے معنی میں، لیکن پہلا قول ہی زیادہ مضبوط ہے اور سلامتی والا ہے، یعنی یہ کہ اس کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے عرش پر استوا فرمانے کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے سورہ اعراف آیت نمبر 54 کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ اس آیت میں انسان سے خطاب ہے کہ وہ اللہ کی صفات کسی ایسے شخص سے دریافت کرے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ یہ آیت سجدہ ہے، آپ سارے سجدہ کر لیجیے گا بعد میں، کیونکہ یہ آیت جو سنیں اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اس کی سجدہ یاد سے کر دیجیے گا، یاد بھی کرا دیجیے گا ایک دوسرے کو۔ اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا ہے کہ ہم اسے سجدہ کر لیں جس کا تم ہمیں کہہ دو، اور اس حکم نے ان کی نفرت کو اور بڑھا دیا۔ یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے فرمائیں کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہے کہ ہم اسے سجدہ کر لیں جس کا تم ہمیں کہہ دو۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ رحمان کو جانتے نہیں، اور عناد کی وجہ سے ان کا یہ کہنا باطل ہے، کیونکہ لغت عرب کو جاننے والا خوب جانتا ہے کہ رحمان کے معنی نہایت رحمت والا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ مشرکوں کو سجدہ کرنے کا حکم دینا ان کے لیے اور زیادہ ایمان سے دوری کا باعث ہوا۔ یاد رہے کہ یہ آیات سجدہ میں سے ہے، اور اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ اور روشن کرنے والا چاند بنایا۔ بروجن برج، اس سے پہلی آیت میں کفار کے بارے میں بیان کیا گیا کہ سجدے کے حکم نے کافروں کی نفرت اور ایمان سے دوری میں اضافہ کیا، اور اس آیت سے ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے جن میں اگر کافر غور اور فکر کریں تو وہ جان لیں گے کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اسے سجدہ کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان برجوں میں سورج اور روشن کرنے والا چاند بنایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ بروج سے 7 سیارہ ستاروں کی منزلیں مراد ہیں، اور ان برجوں کی تعداد 12 ہے: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔ مریخ کے برج حمل اور عقرب ہے، زہرہ کے ثور اور میزان، عطارد کے جوزا اور سنبلہ، چاند کا سرطان، سورج کا اسد، مشتری کے قوس اور حوت، اور زحل کے جدی اور دلو۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ معبود وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، کہ ان میں سے ایک کے بعد دوسرا آتا ہے اور اس کا قائم مقام ہوتا ہے، تاکہ جس کا عمل رات کے دن میں سے کسی ایک میں قضا ہو جائے تو دوسرے میں ادا کر لے۔ یہ رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا اور قائم مقام ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی دلیل ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے رات اور دن میں ایسا نظام قائم فرمایا کہ جب رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، جب دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، اور اس نے کوئی دن ایسا نہیں بنایا جس کے لیے رات نہ ہو، اور کوئی رات ایسی نہیں بنائی جس کے لیے دن نہ ہو۔ یہ اللہ کی شان کہ لوگوں کو سالوں کی گنتی معلوم رہے اور انہیں وہ وقت معلوم ہو جس میں کاروبار وغیرہ کے لیے نکلنا ہے، اور وہ وقت بھی معلوم ہو جس میں انہیں راحت و آرام کرنا ہے، اور یہ عظیم الشان نظام اللہ کی قدرت و حکمت کے کمال کی دلیل ہے۔ ہمیں بھی اس نظام کے تحت ہی چلنا چاہیے۔ رات سونے کے لیے ہے تو سونا ہی چاہیے، اگر مجبوری نہیں ہے جیسے رات کی ڈیوٹیاں ہیں، اس طرح کی سخت مجبوری ہے اور کوئی علمی مجبوری ہے کہ رات ہی جاگنا پڑتا ہے، رات جاگنا مجبوری ہے، پھر اس طرح کی شاذ و نادر کیس ایسے ہوتے ہیں، لیکن سب کے لیے عمومی یہی حکم ہے کہ رات کو آرام کرے اور دن کو کام کاج کرے۔
دن سے مراد کے صبح صبح ہی شروع کر دے، کیونکہ صبح کے وقت میں برکت ہے۔ جو مشکل کام ہو، ہارڈ کام ہو، یا زیادہ جس کو فوکس کرنا ہو، اس کام کو صبح صبح کیا جائے۔ عموماً لوگ فارمولہ بتاتے ہیں 4 پاور آورس، یعنی جو چیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں، جس کو فوکس کرنا چاہتے ہیں، کوئی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی مشکل کام آپ کے لیے ہے، وہ روزانہ 4 گھنٹے فوکس کر کے اس کام کو دے دیں، انشاءاللہ آپ اس کام کے ماہر ہو جائیں گے۔ اور وہ کام مسلمان کے لیے خصوصاً حکم ہے کہ صبح کا جو وقت ہے اس میں برکت ہے، ذہن بھی فریش ہوتا ہے، مشکل سے مشکل کام بھی آپ سیکھنا چاہیں گے، کرنا چاہیں گے، یاد کرنا چاہیں گے، حفظ کرنا چاہیں گے، ہر چیز یاد بھی ہو جائے گی، سمجھ میں بھی جلدی آ جائے گی۔ تو یہی 4 پاور آورز والا فارمولہ ہم صبح پہ لاگو کریں۔ صبح کے اوقات اپنے اس مشکل ترین وقت کو، جسے ہم مشکل سمجھتے ہیں جس کام کو، وہ کرنے کے لیے اگر صبح کا وقت دے دیں، یعنی آدھی رات ڈھلے کے بعد سے یہ صبح کہلاتی ہے، تو یہ وقت جا کے گزاریں اور اس میں ایسے کام کریں۔ رزق حلال کے لیے کوشش کرنی ہے، تو اسکل سیکھنا ہے، تو اس کام کو استعمال کر کے بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ لمن ارادہ ان یذکر، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی رات اور دن کی تبدیلی اور ان کا ایک دوسرے کے قائم مقام ہونے میں اس شخص کے لیے اللہ کی قدرت و حکمت پر نشانی موجود ہے، جو اللہ کی نعمتوں اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ ان میں غور و فکر کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے اور ایسے بہترین نظام کو قائم کرنے کے لیے کوئی ایک ایسی ہستی ہونا ضروری ہے جو مکمل قدرت رکھتی ہو، کامل حکمت والی ہو، واجب الذات ہو اور بندوں پر رحیم و مہربان ہو۔ اسی طرح ان میں اس شخص کے لیے بھی اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانی موجود ہے جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے رات اور دن میں موجود اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب۔